إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع کیا، اور درود و سلام ہو اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حفاظت کی اور بعینہ جوں کا توں اس کو امت تک پہنچایا۔ آج کی اس مجلس میں اپنے اس دینی کورس کی ابتدا کرتے ہوئے اس کے پہلے موضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر کچھ باتیں اور اس سلسلے میں دلائل، ہم ان دلائل پر غور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، کچھ بنیادی باتیں خصوصاً اس موضوع سے متعلق میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کیوں ضروری ہے۔ اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے بارے میں آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، ان کا تذکرہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ آج چونکہ ہمارا پہلا موضوع ہے جس کا عنوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، تو اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہم کو اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیے، کیوں اس بارے میں علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ خصوصیات کہتے ہیں ان چیزوں کو جو ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو، یا ایسی چیزوں کو جو عام لوگوں سے اس کو الگ کرتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو بہت کم لوگوں کے پاس ہو یا صرف کسی ایک کے پاس ہو، اس کو خصوصیت کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ آج اس دور میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، خصوصاً جس میں یہود و نصارہ کا بہت بڑا رول ہے، اس دور میں اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں بعض اوقات ایک مسلمان کے دل میں بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، دوسروں کی خوشامد میں بعض اوقات اس کے دل میں اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک قسم کا نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ واقعی ہم اس احساس کمتری سے باہر نکلیں جو عام طور سے میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس انفیریورٹی کمپلیکس سے ہم باہر نکلیں، اپنے کمتر ہونے کے احساس سے ہم باہر نکلیں
ہم کو واقعی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا نبی ہم کو دیا ہے، کیسی عظیم الشان شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے اندر ایک قسم کا اعتماد پیدا ہو، کانفیڈنس پیدا ہو، تاکہ دوسری قوموں کے ساتھ ہم اعتماد کے ساتھ اور ایمان کی قوت کے ساتھ چل سکیں۔ دوسری وجہ اس موضوع کی یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اتنی ساری امتیں گزری ہیں اور اتنے سارے نبی اور رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو جو سارے نبیوں کے مقابلے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ہم کو اس نبی کا امتی بنایا۔ ان جذبات کے، اس علم کے نتیجے میں ہمارے اندر شکر کی کیفیات پیدا ہوں، ہمارے اندر یہ شکر پیدا ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی ہم کو بنایا ہے۔ تو یہ کیفیات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کا شکر کرنے والے بنیں کہ اتنا عظیم الشان نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عام طور سے عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصیات بیان کرتے ہیں، اور چونکہ عیسائی آج عالمی سطح پر دعوت دیتے ہیں اپنی عیسائیت کی، جو بھی محرف دین ان کا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر ہیں، آپ کو یہاں دفن کیا گیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام عجیب و غریب طریقے سے اور اللہ کے معجزے کے طور پر اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے پیدا ہوئے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور اس طرح سے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن بعض اوقات ان کی اس دعوت کا اثر بعض مسلمانوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کم از کم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بہت ساری خوبیاں عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو فائق کرتی ہے، ان کو آپ کے مقابلے میں زیادہ اونچا کرتی ہے۔ حالانکہ دوسرے اوصاف، دوسری صفات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ واقعی نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ باقی تمام نبیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی اور خاص مقام ہے۔ تو اس موضوع کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً دعوتی پس منظر میں عالمی سطح پر اسلام کی دعوت دینے اور اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں۔ اس کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک واقعی دعوتی سطح پر آج اس دور میں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں لوگ کر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کچھ کہیں تو بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہیں کہ واقعی ہمارے دل میں ایمان قوی ہو، مضبوط ہو، شک شبہ نہ ہو۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو آپ یاد رکھیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں اور آپ کی شان ہے، آپ کی بڑائی ہے جو خود اللہ نے بیان کی ہے، اور قرآن و سنت میں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر
آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر بلند کیا، اونچا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے، اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا تذکرہ، آپ کا مینشن، آپ کے بارے میں بات، آپ کا نام، آپ کا تذکرہ اونچا کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی انتظام تھا کہ اللہ نے آپ کو مشہور کیا، آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اونچا کیا۔ دیکھیے دنیا میں کتنی شخصیات آئیں اور گئیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ آج بہتوں کو لوگوں نے بھلا دیا، اور کئی ہیں جو کبھی کبھار ان کا تذکرہ نکلتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ اونچا کیا، اور آپ کو سارے عالم میں آپ کا تذکرہ ہر دور کے اعتبار سے عام کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہر دور میں، بلکہ ہر دن، اور دن میں، دن کے کئی اوقات میں آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا وقت ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا نام اپنے دل میں کوئی لے رہا ہے، چپکے چپکے اپنی زبان سے لے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ آپ کا تذکرہ جہاں پر سرن ہوگا، اکیلے میں انفرادی سطح پر کسی انسان کے پاس ہوگا، کسی مسلمان کی زبان پر ہوگا، بلکہ علانیہ طور پر اونچی آواز میں بھی آپ کا تذکرہ اونچا کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو آپ کی خاطر بلند کیا، اونچا کیا، کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آج آپ پر تہمتیں لگ رہی ہیں مکہ کی وادیوں میں، آج عرب کے مشرکین آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو محمد آپ کا نام ہے، وہ جو تعریف کیا گیا ہو، جس میں تعریف کے لائق اوصاف ہوں، آپ کو عرب کے لوگ مذمم کہہ رہے ہیں، ایسا انسان جس کی برائی ہو، جو برائی کیے جانے لائق ہو۔ آپ کا نام محمد ہے، لیکن عرب کے لوگ آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں۔ آپ دل چھوٹا مت کیجیے، کیونکہ آپ کے لیے ہم نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ آج بھی، کل بھی، اور انسانیت کے خاتمے تک آپ کا نام اونچا رہے گا۔ آج یہ آپ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج یہ آپ کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج یہ آپ کی خوبیوں کو چھپا کر آپ پر جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی دعوت باقی رہے گی۔ نہ صرف آپ کی دعوت باقی رہے گی، بلکہ آپ کا تذکرہ بھی باقی رہے گا، اور آپ کا تذکرہ باقی رہے گا تو ایک شان کے ساتھ باقی رہے گا، عزت اور وقار کے ساتھ باقی رہے گا، اونچائی کے ساتھ باقی رہے گا۔ نہ صرف اوصاف کی اونچائی کہ تعریف کے لائق ثابت ہو جائیں، بلکہ آپ کا نام اونچی آواز میں لیا جائے گا، اور کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں، آج عالمی سطح پر یہ ہو رہا ہے کہ جہاں آپ کے بارے میں برائی کرنے والے اس دور کی طرح ابو جہل آج بھی ہیں، ابو لہب آج بھی ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اور نہ صرف خاموشی کے ساتھ بلکہ اونچی آواز میں آپ کا نام آپ کی رسالت کے تذکرے کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ سے علم لیا ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آپ کا تذکرہ اونچا کیا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لا اذکر الا ذکرت معی، کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، جب بھی میرا نام لیا جائے گا، جب بھی میرا تذکرہ آئے گا،
جب بھی میرے بارے میں بات چیت شروع ہوگی تو پھر آپ کا بھی تذکرہ آئے گا، آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ کہ میرا تذکرہ ہو اور آپ کا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی میرا تذکرہ زبانوں پر آئے گا تو آپ کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب بھی لا الہ الا اللہ کی توحید کی ندا لگے گی تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ندا بھی لگے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص انتظام آپ کی رسالت کے اثبات کے لیے کیا گیا ہے، آپ کے رسول ہونے کو ثابت کرنے کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا اور آخرت میں اونچا کیا، آپ کے نام کو دنیا اور آخرت میں اونچا کیا۔ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی بہا، کہتے ہیں کہ جو بھی فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی بہا، کہ جو بھی خطیب ہے، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، جو تشہد پڑھ رہا ہے، التحیات پڑھ رہا ہے، یا جو بھی لوگوں کے سامنے شہادت دینے والا اسلام کی، اسلام قبول کرنے کی، یا کسی اعتبار سے شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، ولا صاحب صلاۃ، جو بھی نماز پڑھتا ہے، الا ینادی بہا، تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ پوری دنیا پر غور کریں کہ اللہ نے کیسا نظام قائم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا بڑائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا عظمت ہے آپ کی، کہ پوری دنیا میں مساجد میں، سفروں میں اذان دی جا رہی ہے، اور کہیں پر دن ہے، کہیں پر رات ہے، دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، اور چونکہ زمین گول ہے، سورج کے اطراف گھومنے کی وجہ سے اور اپنے مدار پر، اپنے محور پر گھومنے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک ہر زمین پر طلوع ہو رہا ہے، ہر علاقے میں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج ڈھل رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ دنیا میں ایک کے بعد ایک وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک علاقے میں اگر فجر کا وقت ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے علاقے میں ہو رہا ہے، ایک علاقے میں مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو دوسرے علاقے میں تھوڑی دیر کے بعد فوراً ہو رہا ہے، منٹوں کے فرق کے ساتھ ایک علاقے میں مغرب کا وقت ہوتا جا رہا ہے، فجر کا وقت ہوتا جا رہا ہے، ظہر کا وقت ہوتا جا رہا ہے، اور ہر علاقے میں جیسے ہی وقت ہو رہا ہے اذان دی جا رہی ہے۔ ایک علاقے کی اذان ہوتی ہے تو دوسرے علاقے میں وقت اس کا ہو جاتا ہے، وہاں ہو گئی تیسرے، چوتھے، پانچویں، مسلسل لگاتار اللہ کی اس زمین پر دن کے مختلف اوقات میں تمام علاقوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ندا لگ رہی ہے۔ اونچی آواز میں پوری طاقت سے مؤذن اس بات کا اعلان کر رہا ہے لوگوں کے لیے، مانو یا نہ مانو، مانو یا مت مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ندا لگ رہی، کتنا عجیب، آپ سوچیں اس پہ، ہر وقت اللہ کی توحید
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام عالمی سطح پر علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جمعہ کا خطبہ کہیں ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بیان کہیں ہو رہا ہے، دینی درس ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہے، التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، استخارہ کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو سکھا رہا ہے، کوئی مدرسوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہر وقت ہر آن اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر وقت اللہ کا بھی نام لیا جائے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ دنیا کی کوئی اور شخصیت ایسی بتائیں جس کے بارے میں عالمی سطح پر اس طرح سے پورا ایک آدمی اپنے پھیپھڑے پھاڑ کے پکار رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین پر اس طرح سے ہر مؤذن، ہر پکارنے والا اعلان کر رہا۔ دنیا کی کسی اور شخصیت کے بارے میں آپ بتائیں کہ آج یہ چل رہا ہے، اور آج چل رہا ہے۔ آج تو لاؤڈ سپیکر کا زمانہ ہے، لیکن آج دیکھیں آپ 1400 سالوں سے، جب سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہلی اذان دی ہے، اس کے بعد سے یہ پکار چل رہی ہے، اور بڑھتے 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 آج عالمی سطح پر یہ پکار لگائی جا رہی، چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، اس میں اسلام کا ایک کلمہ، اسلام کی پکار لگائی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ کوئی اور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی ایسی جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ عزت کا اور اس کے تذکرے کے بلند ہونے کا انتظام دکھائی دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس دور سے لے کر آج تک آپ کے تذکرے کو بلند کرنے کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام تھا۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے چلے جائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اور دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کرتے ہیں اور آپ کا مرتبہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں اونچا اور اعلیٰ مانتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے نبیوں کو ان کی شان میں کوئی کمی چاہتے ہوں، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ برا انسان ہے۔ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذکر کرنے میں دوسرے نبیوں کی شان گھٹانے کی کوشش کریں، دوسرے نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے لگیں، ان کو چھوٹا بتانے کی کوشش کریں۔ یہ آدمی کی دینداری بلکہ اس کے ایمان میں کمی کی علامت ہے، وہ نبیوں کو صحیح ڈھنگ سے پہچانتا نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ہے، لیکن یہ آپ کی بڑائی بیان کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے، آپ کے اس مقام کو ذکر کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے جو واقعی اللہ نے آپ کو دیا ہے، نہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے نبیوں کی، دوسرے رسولوں کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ایمان کی خرابی تک انسان کو پہنچا دیتی، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ایک نبی جو بھیجا جانے والا ہے اگر تمہارے دور میں بھیج دیا جائے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کا ساتھ دو گے۔ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ ایک نبی میں بھیجنے والا ہوں، اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تو تم کو اس نبی کی بات ماننی پڑے گی، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اس منظر کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو بیان کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لی۔ میثاق کے معنی ہوتے ہیں عہد لینا، پکا وعدہ لینا، جو عام وعدوں سے اور بھی اونچا وعدہ ہوتا ہے، پکی بات، کسی سے پکا عہد لینا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ، جب میں تم کو کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، اس کتاب کا فہم دے دوں، وہ کتاب دے دوں، اپنی طرف سے کوئی کتاب دوں، تورات اللہ نے دی، زبور دی، انجیل دی، اور بھی کتاب صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، اور بھی اللہ نے جس کو چاہا جو چاہا دیا۔ جب میں تم کو کتاب دے دوں، آسمانی کتاب تم کو مل جائے، وحی تمہارے پاس آئے اور اس کا فہم میں تم کو دیا جائے، حکمت دی جائے اللہ کی طرف سے، گہری سمجھ دی جائے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہو، ان کو سچا مانتا ہو جو پہلے سے تم کو دے دی گئی ہیں۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم وعدہ کرو کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ سارے نبیوں سے دو چیزوں کا مطالبہ ہے، تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور تم اس نبی کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، کیا تم ہاں کہتے ہو، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم اس پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ کیا تم اس پر عہد کرتے ہو، کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر وہ نبی آئے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاشہدوا، اللہ نے کہا تم گواہ رہنا اس بات کے کہ تم نے وعدہ کیا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس معاملے پر گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب ایک نبی آئے گا تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا اور تم کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تفسیر ابن کثیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ابن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کون سا نبی تھا، وہ کون سا نبی تھا جس کے بارے میں اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا، سارے نبیوں سے عہد لیا کہ تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے، اور تم کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ سارے نبیوں پر
فرض تھا، واجب تھا، لازم تھا کہ وہ ایک نبی کی مدد کریں، اس پر ایمان لائیں۔ کون ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی اور ابن عباس کا قول ہے کہ وہ شخصیت کون ہے، وہ نبی کون ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ تم کو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کام کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ایک جملہ کہا۔ ایک لمبی روایت ہے، میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما حل لہ الا ان یتبعنی۔ دو باتیں آپ نے کہیں جو اس آیت کی تفسیر میں آپ اس پر غور کر سکتے ہیں۔ لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج مان لو کہ اگر فرض کر لو کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے، آ جاتے، فاتبعتموہ وترکتمونی، فاتبعتموہ وترکتمونی، تم ان کی اتباع کرنے لگ جاتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے، اگر ایسا ہو جاتا لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ ولو کان موسیٰ حیا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت پاتے، میری نبوت کا زمانہ پاتے، آج ہوتے، ما حل لہ الا ان یتبعنی، ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا حلال نہیں ہوتا۔ میری اتباع کے سوا، ایک روایت میں ما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے سوا ان کے پاس کسی اور راستے کی وسعت نہیں ہوتی، کوئی اور راستہ ان کے لیے کھلا نہیں ہوتا، ایک ہی راستہ ان کے پاس ہوتا، وہ یہ کہ وہ میری اتباع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے ان سے کلام کیا، براہ راست وحی اللہ کی ان کے پاس آئی، نہ صرف یہ کہ وحی آئی فرشتے کے ذریعے سے، بلکہ براہ راست اللہ نے ان سے کلام کیا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، جن کو یہود اور نصارہ دونوں مانتے ہیں، اگر آج وہ بھی ہوتے تو تم ان کے پیچھے کیا چلو گے؟ ان پر یہ لازم ہوتا کہ وہ میرے پیچھے چلیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے بارے میں سارے نبیوں سے میثاق لی گئی کہ تمہارے پاس اگر یہ نبی آئے، ہمارا نبی، تو تم کو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان پر ایمان لا کر ان کی نصرت کرنی پڑے گی۔ یہ پہلی بات تھی جو ہم نے دیکھی۔ نمبر 2، پچھلے نبیوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ ہر قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے بھیجا ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے نہ صرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے منصب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ الانبیاء میں اللہ نے بات کہی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا وجود رحمت، کیا آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا؟ اپنے کٹر سے کٹر دشمنوں کو آپ نے قدرت پانے کے بعد معاف کیا۔ آپ سراپا رحمت تھے۔ آپ نے خود تکلیفیں اٹھائیں اور لوگوں کو تکلیف اٹھا کر اللہ کا دین پہنچایا اور سکھایا۔
آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں مسائل جھیلے، لیکن ان تکلیفوں کا اثر کبھی آپ کے مزاج پر ظاہر نہیں ہوا، کبھی غالب نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر کے مسائل کی وجہ سے کسی پر غصہ ہوئے ہوں۔ آپ نے اپنی تکلیفوں کو خود برداشت کیا، اور آپ امیر غریب بڑا چھوٹا مرد و عورت تمام لوگوں کے معاملات میں آپ ہمیشہ رحمت والے ثابت ہوئے ہیں۔ بلکہ آپ کی رحمت کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا ایک روایت میں، جس کو بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، آپ نے کہا کہ میں نماز کو لمبا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لمبی قرات کروں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، جو صف میں پیچھے لوگ کھڑے ہیں، بچے کے رونے کی آواز مجھ کو آتی ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز لمبی کروں، لمبی قرات کروں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بچہ رو رہا ہے، اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ اس خیال سے اپنی قرات کو کم کر دیتا ہوں، تھوڑا ہی پڑھ کے رکوع کر لیتا ہوں، میں اپنی قرات کم کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کی ماں کی تکلیف کے خیال کی وجہ سے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اتنا امت کا خیال رکھنے والے، اتنی شفقت اور اتنی رحمت امت کے افراد پر، مرد و عورت بڑے بچوں پر، سب پر کرنے والے، اور دشمنوں پر بھی رحم کرنے والے، دشمنوں پر بھی رحم کرنے والے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، عربوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی سے اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے آپ ہی سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اور علماء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کا معاملہ کیا تھا۔ نبی آتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور رسول آتے تھے، دعوت دیتے تھے، قوم کے کچھ افراد مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ جو لوگ مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے، ان کے بیچ فیصلہ کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا تھا، اور ماننے والے اس عذاب سے بچا لیے جاتے تھے، اور نہیں ماننے والوں کو مہلت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ان کو برباد کر دیا جاتا تھا، ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ تو نہیں ماننے والوں کو موقع نہیں ملتا تھا، انکار کر دینے کے بعد، اتمام حجت کے بعد ان کو موقع نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، آسمانی عذاب کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا جاتا تھا۔ چاہے وہ نوح علیہ السلام کا معاملہ ہو، جن کی قوم کو نہ ماننے والوں کو طوفان سے غرق کر دیا گیا، یا فرعون اور اس کی قوم کا معاملہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر ان کو بھی غرق کر دیا گیا، یا لوط علیہ السلام کی قوم ہو، یا ہود علیہ السلام کی قوم ہو، یا صالح علیہ السلام کی قوم ہو، یا جو بھی قومیں ہوں، آپ دیکھیں کہ قوموں نے جب نہیں مانا، جب دعوت قبول نہیں کی، تو آسمانی عذاب آیا، اور قوم پوری تباہ کر دی گئی، ان کو ہلاک کر دیا گیا، وہ ختم کر دیے گئے، کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی پر ہوا یا چنگھاڑ آواز کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا جائے، ہوا اور آواز کے ذریعے سے ان کو، چیخ کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ قومیں ختم کر دی گئیں جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کو مہلت نہیں ملی۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کے ماننے والوں کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔
اور آپ کے نہ ماننے والوں کو مہلت دی گئی ہے کہ نہ ماننے والوں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عذاب آ گیا سب ختم، بلکہ ان کو قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی، زندگی بھر کے لیے مہلت مل گئی کہ آخری سانس تک بھی، آخری وقت تک بھی اگر توحید کا اقرار کر لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ زندگی بھر انکار کرتا رہے، آخر میں جا کر اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، دین قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے، تو ایسا آدمی چاہے وہ زندگی بھر انکار کرتا رہا ہو، اللہ کے ہاں ایسے آدمی کو جنت ملے گی، وہ کامیاب مانا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نہ صرف اس اعتبار سے، بلکہ آپ دیکھیں آپ کو جو دین دیا گیا، آپ کو جو شریعت دی گئی، وہ سراپا پوری کی پوری رحمت ہے۔ اس میں لوگوں کو اپنے حقوق مل جاتے ہیں، اس میں پچھلی امتوں میں ان کی شریعتوں میں جو مشقتیں تھیں، جو سختیاں تھیں، وہ سختیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ اس دین میں آسانی ہے، یہ دین سارے انسانوں کے لیے ہے، اس دین پر سارے لوگ آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھیے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھیے، آپ مختلف حالات میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ 4 نہیں 2 رکعت پڑھیے، آپ مختلف اوقات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، سفر میں آپ نمازوں کو جمع کیجیے، ظہر عصر اور مغرب عشاء جمع کر کے پڑھیے، آپ بیمار ہیں یا استحاضہ کی تکلیف ہے جمع کر سکتے ہیں، نمازیں جمع کر سکتے ہیں، مختلف حالتیں ہیں، روزہ ہے، سفر ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر کی تکلیف کی وجہ سے، اور حیض کی حالت عورت کی ہے، تکلیف ہوتی، کمزوری ہوتی ہے، روزہ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ معاف ہے، منع ہے، بعد میں اس نے قضا کرنا ہے، اور نمازیں تو ان دنوں میں بھی نہیں پڑھنا ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ حاملہ عورت ہے، بیمار ہے، روزہ وہ نہیں رکھیں گے، بیمار بعد میں قضا کر لے گا، اور حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی اگر ان کو اپنے اوپر یا بچے پر مشقت کا خوف ہو یقینی طور پر، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور قضا بھی نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دیں گی۔ اتنی آسانی ہے، اتنی آسانی۔ اور بیمار ایسا ہے یا کوئی بہت ہی بوڑھا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس روزے کے بدلے میں، رمضان کے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے۔ بتائیے اتنی شفقت، اتنی راحت، اتنی رحمت اللہ کی طرف سے، اور باقی احکام کا تذکرہ کرنے لگیں گے ہمارا درس ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنی آسانی رکھی، بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، غریب، امیر، سب کی رعایت اس شریعت میں ہے۔ یہ شریعت، یہ دین اور اس شریعت کو لانے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہیں ماننے والوں کے لیے بھی۔ ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے کم سے کم دنیا میں تو رحمت ہے، دنیا میں تو رحمت ہے۔ ہاں اگر وہ مان لیں تو آخرت میں بھی ان کے لیے رحمت ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دوسری بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تھی، آپ کی خصوصیات میں سے۔ تیسری بات دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزیں ایسی دی گئیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی، دوسرے رسولوں کو نہیں دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہوں کیا ہے، اور خود آپ نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یا فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزیں ہیں
جن کے ذریعے مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی. 6 چیزیں ہیں جو دوسرے نبیوں کے مقابلے میں مجھ کو زیادہ دی گئی، جو دوسروں کو نہیں ملی ہیں، جو آپ کو دی گئی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون النبیون. یہ مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کیا چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ذریعے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا. علماء نے 2 باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں. ایک، یہاں جوامع الکلم سے مراد قرآن ہے، ایسی کتاب جو ساری خیر کی جامع ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ جس میں اللہ کا کلام ہے قرآن، لیکن اس کی تفسیر اور اس کا عملی انطباق، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے، ہر دور اور ہر علاقے کے اعتبار سے یہ کتاب سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رہبری ہے. تو یہاں جوامع الکلم سے مراد قرآن ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرے یہ، اور قرآن ظاہر بات ہے قرآن کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. ایسی کتاب وہ مہیمن علیہ، ایسی کتاب جو دوسری تمام پچھلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، نگراں ہے، نگرانی کرنے والی ہے، فیصل ہے، قاضی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ کتاب جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی گہری بات بیان کی جائے. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ آدمی بولے اس کے بعد میں ایک بات سمجھ میں آئے، یہ جوامع الکلم نہیں ہے. ایک ایسا جملہ بولا جائے کہ اس جملے میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ایک مختصر سے جملے میں زندگی کی بہت گہری حقیقتیں سما جائیں. ایسے جملے کو جامع الکلم کہتے ہیں، جو کئی باتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو. جیسے آپ نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. یہاں آپ دیکھیں، آپ نے ایک جملے میں ساری بدعتوں کا رد کر دیا. آپ نے کہا ساری بدعتیں، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. یا ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول ایسی بات بتلا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. ایسا کوئی فارمولا ہے کہ اللہ، کیونکہ دنیا میں ہوتا کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے لگیں لوگ ناراض، لوگوں کو خوش کریں تو بہت ساری غلط باتیں بھی کرنی پڑتی، اللہ ناراض. ایسی کچھ بات بتائیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی، لوگ بھی. آپ نے کہا دنیا میں زہد اختیار کر، یعنی اپنی ضرورت کے وقت دنیا استعمال کر، دنیا کو دل میں جگہ مت دے، کم سے کم دنیا کی محبت نہیں. دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. دنیا میں زہد اختیار کر. زہد کہتے ہیں ایک انسان کا کم پر راضی ہو جانا، جو نہیں ملا اس پر رونا نہیں، جتنا ملا اس میں خوش ہو جانا، اور اس میں بھی جتنے میں کام چلتا ہے اسی سے کام چلا لینا. زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کی جیب میں ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، اس سے اپنا دل پھیر لے، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے
جب آدمی کی نگاہ ان کی جیب پر ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں نعمتوں پر ہوتی ہے، ان کی طرف انسان محتاجی کی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کی قدر اور اس کی ویلیو لوگوں کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ جو آدمی دوسروں کی جیب پر نگاہ رکھتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ تو دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنا دل پھیر لے، اپنی نگاہیں پھیر لے، وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ جس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے لیے اب دیکھیں کتنے شارٹ میں، اختصار سے، مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی حقیقت بیان کی، زندگی کی۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ تو جوامع الکلم سے مراد ایسے مختصر کلمات ہیں کہ جو زندگی کی بہت بڑی بڑی حقیقتیں ان کا انسان کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، کہ جتنا غور کرتا چلا جائے انسان، اتنی باتیں اس کے سامنے آتی چلی جائیں۔ گہری حقیقتیں اختصار کے ساتھ سامنے رکھنا، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، یہ آپ کو عطا کی گئیں۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اور رعب کے ذریعے سے میری نصرت کی گئی۔ رعب دبدبا، ہم بھی جہاں اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کا بہت رعب ہے۔ وہ جب کمرے میں آ جائے تو ایک قسم کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، نفرت کی وجہ سے نہیں، بھیانک ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کی شخصیت کا ایک رعب ہے۔ آپ فرماتے وہ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے۔ آپ کا ایک رعب تھا کہ بڑے بڑے بھی آپ کی مخالفت کرنے والے جب قاعدے سے آپ کے سامنے بیٹھتے تھے تو بات کرنے کی صلاحیت ان کی گم ہو جاتی تھی۔ آپ کا ایک دبدبا تھا، آپ کی بات کا ایک پاور تھا، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز، بلکہ آپ کا وجود، آپ کا اخلاق، آپ کی تواضع خود ایک رعب والی چیز تھی۔ آپ ایسے بارعب انسان تھے کہ آپ کے مخالفین جب واقعی آپ کے سامنے بیٹھتے تو بات نہیں کر پاتے تھے۔ آپ کی شخصیت کا اثر اتنا پاورفل تھا، آپ کی پرسنالٹی اتنی پاورفل تھی۔ تو آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور آپ کے مخالفین بھی آپ کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ خصوصاً مدنی دور میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی مدینہ میں تو اس کا ایک دبدبا تھا جو باقی علاقوں پر چھایا ہوا تھا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں جب جنگ ہوتی تھی، غنیمت کا مال کس کو کہا جاتا ہے؟ جب جنگ ہوتی تھی اور دشمن فوج اپنی چیزیں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے یا قتل کیے جاتے تھے تو ان کی تلوار، ان کی ڈھال، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کے بھاگے ہوئے یا مرنے والے، قتل ہونے والے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا اور ایک ڈھیر بنایا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس ساری دولت کو یا جو بھی مال دشمنوں کا ہوتا تھا اس کو جلا دیتی تھی۔ تو مال غنیمت جمع کر کے اس کو گویا کہ آسمانی آگ سے جلا دیا جاتا تھا۔ وہ کسی کے لیے لینا حلال نہیں ہوا کرتا تھا، کسی کے لیے پچھلی امتوں میں مال غنیمت لینا حلال نہیں تھا۔ لیکن اس امت پر اللہ نے رحم کیا، اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا کہ جب مال جمع کیا جائے گا تو حاکم، اس فوج کا امیر، یہ مسلمانوں میں اس مال کو بانٹے گا، جس کو چاہے گا اس کو بانٹے گا، اور اس کے کچھ قواعد ہیں جو حدیث کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے اس کو حلال کیا، اسی لیے آپ نے فرمایا وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ 4 وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے پوری زمین میرے لیے طہور اور مسجد بنا دی گئی۔ طہور عربی زبان میں پاکی کے ذریعے کو کہتے ہیں۔ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ پانی سے وضو کرتے ہیں، لیکن پانی ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں زمین کی مٹی کو، پوری زمین کو طہور بنا دیا کہ اگر آپ کو سفر میں آپ ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آپ زمین پر ایک ہاتھ مار کے چہرے اور کلائیوں تک پھیر لیں، تیمم کی نیت آپ کر لیں، آپ کا تیمم ہو گیا، آپ گویا کہ آپ کا وضو ہو گیا، گویا کہ آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پانی نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی نہ مل پائے، آپ مٹی سے اپنا کام چلا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں عبادت میں۔ پوری زمین پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی، کہیں بھی آدمی زمین نہیں ملے گی ایسا ہے؟ ملے گی۔ دھول نہیں ملے گی ایسا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پوری زمین میرے لیے طہور بنا دی گئی، وہ مسجدن، اور مسجد بنا دی گئی کہ نہ صرف یہ کہ آپ کہیں بھی زمین پر ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو، بلکہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے لیے قید نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی، بلکہ پوری زمین مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دی گئی۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کسی بھی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہریالی ہونا چاہیے، گارڈن ہونا چاہیے، چاروں طرف دیواریں ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کھلے میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ریگستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پہاڑوں پر ہوں تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کھائی میں ہوں، آپ وادی میں ہوں، آپ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پتھروں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مٹی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جگہ نجاست والی ہو۔ نجاست والی جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، نجاست صاف ہو جائے، وہاں نجاست نہ ہو تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حمام اور مقبرہ چھوڑ کر، حدیث میں آیا ہے، حمام جہاں غسل کیا جاتا ہے اور مقبرہ جہاں پر دفن کیا جاتا ہے، قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قبرستان سے ہٹ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پوری زمین اس امت کے لیے طہور اور مسجد بنا دی گئی، یہ قید نہیں رکھی گئی کہ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھیں۔ ہاں، جو مسجد کے قریب ہے، مسجد تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے، ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کے فرض نماز پڑھے مردوں کے لیے، لیکن سنت نماز پڑھنے کے لیے، نفل نماز پڑھنے کے لیے قید نہیں ہے، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو پھر تو کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھی چیز تھی کہ میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پوری زمین طہور اور مسجد بنا دی گئی۔ نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، ساری مخلوق کے لیے۔ آپ سارے بندوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی رسول ایک قبیلے، ایک خاندان کے لیے ہوا کرتا تھا، کوئی رسول ایک بستی کے لیے، قوم کے لیے ہوا کرتا تھا، کوئی کسی ملک اور کسی علاقے کے لیے ہوا کرتا تھا، جیسے مصر میں موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، یا جیسے بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا
کہ ایک خاص طبقے کے لیے ایک رسول بھیجا جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ آپ کسی ملک، کسی علاقے، کسی قوم، بلکہ کسی زمانے کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ سارے انسانوں کے لیے، بلکہ آپ جنات کے لیے بھی رسول ہیں۔ اور آپ اپنے ملک عرب کے لیے نہیں، بلکہ آپ عرب و عجم ساری انسانیت کے لیے، سارے ملکوں کے لیے، ساری زمین کے لیے آپ رسول ہیں، بلکہ آپ اپنے دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سارے بندوں کے لیے، انسان بھی، جنات بھی، اور سارے انسانوں کے لیے۔ پچھلے نبیوں کے لیے یہ چیز نہیں تھی، پچھلے نبیوں کے لیے، پچھلے رسولوں کے لیے چیز نہیں تھی، وہ اب ایک خاص محدود طبقے کے لیے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 6، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ کو سارے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا گیا ہے، یا خاتم بنا کر بھیجا گیا، دونوں چیزیں اس میں، آپ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ مجھے سارے نبیوں کا خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک گٹھری یا ایک تھیلی درہم و دینار کی جب مکمل ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، تو اس کو باندھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی کہ یہ کامل ہو گیا۔ جیسے آج بھی آپ نوٹ گن رہے ہیں تو 100 کا نوٹ جب آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کا ایک راؤنڈ فگر ہوتا ہے، وہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو سٹیپل کیا جاتا ہے، اس پر مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ اتنے نوٹ ہیں، یہ 1000 نوٹ ہیں، یہ 100 نوٹ ہیں، اس کے اوپر ایک مہر لگائی جاتی ہے اس کے مکمل ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سارے نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے ذریعے سے سلسلہ کامل ہو گیا۔ اس کی مثال جیسے حدیث میں بھی آئی ہے کہ ایک عمارت ہے اور بہت ہی اچھی عمارت ہے، لیکن اس عمارت کے کمال کے باوجود ایک کمی اس عمارت میں ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ پوری بلڈنگ پرفیکٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جب وہ اینٹ رکھ دی جائے، اس عمارت میں وہ خالی جگہ پر کر دی جائے، تب جا کر اس عمارت میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ وہ میں ہوں، آخری اینٹ میں ہوں۔ تو آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو آپ کے بعد بھی تو نبی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بنائے گئے یا بعد میں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے یا بعد میں؟ تو جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں، آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، اور وہ اپنا بچا ہوا کام مکمل کرنے کے لیے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اس امت کے ساتھ ہوں گے، اور اس امت کے امیر کی ماتحتی میں نماز پڑھیں گے، اس امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس امت کا امیر اور حاکم مہدی ہوں گے، آخری دور میں مہدی، اور وہ امام ہوں گے
اور اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور لوگ کہیں گے آپ امام بنیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں سے بعض پر امیر ہیں اور اس امت کے حاکم کو، اس امت کے خلیفہ کو، مہدی کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ شرف ہوگا اس امت کا کہ امتی کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے تابع ہو کر چلیں گے، وہ کسی خاص مسلک کے نہیں ہوں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی کے ماتحت وہ ہوں گے. لیکن شرعی احکام کے سلسلے میں وہ اس امت کے قواعد کو باقی رکھیں گے، وہ اسی دین پر اور اسی شریعت کے ماتحت چلیں گے، شریعت بدلی نہیں جائے گی. وہ انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ فیصلے اس دور میں بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. یہ مزید شرف ہے اس امت کا کہ ایک نبی اور رسول آنے کے باوجود شریعت باقی رہے گی، بلکہ وہ نبی اس شریعت پہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ 6 باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہیں، اور اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. آئیے تھوڑا اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں 6 چیزیں کیا ہیں، اور مزید روایت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، جوامع الکلم کے بارے میں کچھ اور بھی آیا ہے، دیکھیے کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطی جوامع الکلم بخواتمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا خواتیم کے ساتھ میں. یعنی آپ کی بات اتنی کامل ہوا کرتی تھی کہ وہ جامع معنی ہوتی تھی، کہ آپ کی بات اتنی پرفیکٹ ہوا کرتی تھی کہ وہ ساری چیزوں کو شامل ہوا کرتی تھی. جامع معنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک ایسا جملہ جس میں آنے جیسی ساری چیزیں اس میں آ جائیں، لیکن کوئی ایسی چیز اس کیٹیگری میں نہ آ سکے جو آنے جیسی نہ ہو. تو آپ جامع اور معنی کلام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، کمپریہنسو، اور ایک ایسی بات جو ایک دم جامع ہو، جس میں ساری چیزیں آتی ہوں لیکن جو آنے لائق نہ ہو وہ اس کیٹیگری میں نہ آ سکے. ایسا جملہ آپ بیان کرتے تھے، ایسی بات بیان کرتے تھے کہ جس میں اور اضافے کی ضرورت نہ ہو، جس میں اصلاح اور ترمیم کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ پرفیکٹ اور کامل جملہ ہوا کرتا تھا، جامع جملہ ہوا کرتا تھا، جس میں ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آ جاتی تھیں. یہ امام مسلم کی روایت ہے. رعب کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ کو کیسا رعب دیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، ایک مہینے کی مسافت کے بقدر میرا رعب ڈالا گیا، کہ ایک مہینہ چل کے آپ جائیں اتنی دوری تک میرا رعب پہنچتا ہے، میرا دبدبہ ہے. اتنا دبدبہ اللہ نے دیا. اور بلا شبہ آپ جب مدینہ آئے تو آپ کا دبدبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اچھے لوگ جو آپ کے مخالف تھے ان کو بھی نفاق کی راہ سے مسلمان ہونا پڑا. وہ کھل کے مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو بھی مسلمان ہونا پڑا. یہ رعب تھا آپ کا، یہ دبدبہ تھا آپ کا. کئی مخالفتیں آپ کے سامنے ڈھیلی پڑ جاتی تھیں. تو بخاری مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو اتنا بڑا رعب دیا گیا کہ ایک مہینے کے فاصلے تک اس کا اثر ہوتا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں غنیمت کے مال کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. یہ وضاحت ہے اس روایت میں کہ یہ پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا
آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس میں یہاں ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ نبیوں کی، رسولوں کی شریعتوں میں فرق ہوا کرتا تھا، سب کی شریعتیں ایک جیسی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ باتیں پہلے حلال تھی دوسرے نبیوں کی شریعت میں، لیکن اس شریعت میں وہ حرام ہیں، اور کچھ باتیں پچھلی شریعت میں حرام تھیں لیکن ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے جو حکم دے، بعض چیزیں کھانے کی، پہننے کی، اللہ تعالیٰ ایک کو منع کر دے، ایک کو جائز کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور پچھلی اگلی امت کا تو چھوڑیے، ایک امت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مثلا آپ دیکھیے، سونا پہننا، گولڈ پہننا اس امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کسی کے لیے حلال کر دے اور کسی کے لیے حرام کر دے۔ ریشم کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح سے مہندی لگانا ہاتھوں کو، یہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز بلکہ مستحب ہے، ہونا چاہیے، بہتر ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس امت میں بھی افراد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، افراد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں اور اس امت میں احکام کے اعتبار سے فرق تھا، اور پچھلی تمام امتوں میں غنیمت کا مال حرام ہوا کرتا تھا اس کا استعمال کرنا، لیکن اس امت کے لیے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ زمین کی پاکی کے بارے میں دیکھیں، آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی، نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میرا امتی جہاں بھی اس کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ وہاں نماز پڑھ لے، یعنی اگر مسجد نہیں ہے تو کیا کرے؟ نماز نہیں پڑھے گا کہ مسجد ملنے تک ٹھہرو، نہیں، بلکہ اگر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر مسجد نہ ہو تو وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں کہیں موقع ملے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ کئی دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں سورہ سبا کی آیت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں، آپ سارے انسانوں کے لیے داعی بنا کر بھیجے گئے، لیکن اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے۔ اس میں بہت بڑا قصور آج ہمارا ہے کہ ہم نے آج اسلام کے پیغام کو غیروں کو تو چھوڑیے اپنوں تک بھی نہیں پہنچایا۔ ہمارے اپنے گھر میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوائے آپ کے نام کے اور آپ کے رسول ہونے کے باقی کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو جواب میں آپ کو ملے گا حضور۔ آپ کوشش کر کے دیکھیے، آپ کہیں کہ اللہ کے آخری نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے،
کتنے لوگوں کی طرف سے جواب ملے گا حضور، کوئی کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ. اگرچہ بہت سارے لوگ جواب صحیح بھی دیں گے لیکن غلط جواب دینے والے بھی آپ کو کم نہیں ملیں گے. تو یہ تو آپ کے صرف نام کا معاملہ ہوا. آپ کے بارے میں جاننا اور معلومات رکھنا، کتنے مسلمان ہیں جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی کم باتیں معلوم ہیں، کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے. ہاں، آپ ان کو سیاست دانوں کے بارے میں پوچھئے، کھلاڑیوں کے بارے میں پوچھئے، بلکہ آپ ان کو فلمی اداکاروں کے بارے میں پوچھئے تو ان کو معلوم ہوگا. شرم کی بات ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کم باتیں، بہت سارے لوگوں کو کم باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. بلکہ بہت سارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے ہے. سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں، آپ کی شریعت پر چلیں. سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ اولاً تو ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں، دوسرے اگر ہے تو ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نبھا رہے ہیں تو قاعدے سے نبھا رہے ہیں یا اندھادھند کچھ بھی کر رہے ہیں. بصیرت اور دلیل اور تیاری اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کر رہے ہیں یا اپنے جس طرح سے چاہیں اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور سے بھیجے جاتے تھے. یعنی صرف اپنی قوم کی طرف پہلے نبی بھیجے جاتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لیکن میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں رسول اور نبی بنا کر. تو میں سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پچھلے نبی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے رسول اور نبی ہیں جن کو سارے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے قیامت تک کے لیے. نمبر 6، آپ خاتم النبیین ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ بات بیان کی ہے. سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں. آپ کو کوئی ایسی اولاد نہیں تھی جو آپ کے بیٹا ہو اور بالغ بھی ہو جائے اور وہ آدمی بن جائے. آپ کی اولاد بیٹے آپ کو پیدا ہوئے، لیکن آپ کی زندگی ہی میں آپ کے سامنے ان بچوں کی وفات ہو گئی. آپ کے کوئی اولاد، آپ کا کوئی بیٹا آپ کی زندگی میں آپ کے بعد آدمی میں نہیں تبدیل ہوا، بچے سے بڑا ہوا اور آدمی ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بچپن ہی میں آپ کے بچوں کی وفات ہو گئی. ہاں، آپ کی بیٹیاں آپ کے بعد بھی باقی رہیں. تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی آدمی کے، مرد کے، شخص کے باپ نہیں ہیں. ولاکن رسول اللہ، لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے والے آپ ہیں. آپ اس سلسلے کا کمال ہیں. ظاہری و باطنی اوصاف کے اعتبار سے آپ کامل ترین نبی اور رسول ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے. آپ کے بعد دین کے استحکام اور دین کی حفاظت کا انتظام مضبوطی کے ساتھ کر دیا جائے گا کہ قیامت تک کے لیے دین باقی رہے، محفوظ رہے، اب تحریف نہ ہو پائے.
وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ خاتم النبیین اللہ نے کہا، خاتم الرسل نہیں کہا۔ آپ رسولوں کے خاتم ہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، نبی سے بڑھ کر رسول ہوتا ہے۔ رسول کا درجہ اور مرتبہ نبی بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی رسول بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی طرف اللہ کی طرف سے شریعت کا پیغام، دین کا پیغام آئے، وحی آئے، اللہ کی طرف سے ریویلیشن پیغام آئے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے۔ اور جب اس کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا جائے تو وہ رسول بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغام آ جانے پر نبی بننا اور پیغام پہنچانے کا حکم آنے پر رسول بننا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو آپ سارے نبیوں ہی کا سلسلہ ختم کر دینے والے ہیں، تو جب کوئی نبی ہی نہیں بنے گا تو رسول کیسے بن سکتا ہے؟ نبی بننے کے بعد رسول بننے کا نمبر آتا ہے۔ جب کوئی آپ کے بعد نبی ہی نہیں ہے تو آپ کے بعد رسول کیسے بن سکتا ہے؟ تو آپ کے خاتم النبیین کا لقب آپ کو ملنے اور مقام آپ کو ملنے میں یہ حکمت ہے۔ اور یہ لفظ استعمال اس لیے کیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں تو رسول کہاں سے آئے گا؟ تو آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں، سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ ایک روایت میں آپ نے مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بعد ابن ماجہ کی روایت میں کہ میرے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، کوئی نئی نبوت آپ کے بعد نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ اسلام سے نکل گیا، قادیانیوں کا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ماتحتی میں نبی ہیں۔ تو دیکھیے، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی ماتحت نبی ایسا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں۔ اور آپ نے کیا فرمایا آگے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں نبی نہیں؟ پہلے سلسلہ جاری رہا، اب کیوں نہیں؟ حالانکہ آج بھی انسانیت گمراہی میں جا رہی ہے، آج بھی لوگوں کو رہبری کی ضرورت ہے، تو آج نبی کیوں نہیں؟ دیکھیے، پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ نبیوں کی تعلیمات کو ان کے بعد تبدیل کر دیا جاتا تھا، اور اتنی تحریف اس میں ہو جاتی تھی کہ اصل دین باقی نہیں رہتا تھا، اتنی ملاوٹ ہو جاتی تھی کہ حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا تھا۔ لیکن اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور آج آپ دیکھیں اللہ نے وعدہ نبھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس نصیحت کی کتاب قرآن کے ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے، اور آج قرآن محفوظ ہے۔ اور حدیث میں لوگوں نے چور دروازے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ان چوروں کو محدثین نے پکڑا،
اور حدیث میں جو ملاوٹ ہوئی، محدثین کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے صحیح اور ضعیف اور موضوع اور منکر اور وغیرہ سب اس طرح کی قسمیں بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ملاوٹ کو الگ کر دیا۔ تو دین کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث، ناقدین حدیث، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اصل قرآن و سنت کی حفاظت کی۔ اور علماء اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے پیدا کیے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو حق کے ساتھ اور کردار کے اعلیٰ ترین مقام کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور تبلیغ دین کی خدمت ادا کی۔ یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان کی طرح دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے علماء پیدا کیے ہر دور میں، ہر علاقے میں، جنہوں نے اللہ کے دین کو امانت داری کے ساتھ پہنچایا، اس کی حفاظت کی اور اس کی اشاعت بھی کی۔ تو کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی اسلام اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی روشنی کے ساتھ باقی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اس اسلام پر نہ چلنے کی وجہ سے دنیا میں ہر ملک میں، تمام علاقوں میں ذلت کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام آج بھی اپنی اسی اونچائی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے مخالف ملکوں میں بھی لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اس پستی کے دور میں بھی، مغلوبیت کے دور میں بھی اسلام آج بھی غالب ہے۔ لوگ آج بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جبکہ اسلام کے خلاف اتنی زیادہ بدنامی کی کوشش طاقت کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی اسلام پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان آج کمزور ہو چکے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھیں۔ اس کا بچا ہوا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، گھر پر جا کر اس کا مطالعہ کریں اور جو باتیں کہی گئیں ان میں غور کریں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔